یعنی خواب میں دودھ پینا یہ علم کی تعبیر ہے، اور اگر کوئی پلا دے، عالم دین پلا دے کسی کو خواب میں، اس کا مطلب ہے اس سے فیض حاصل ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلا دیا تو کیا سبحان اللہ جی، وہ نور علم جو ہے جی، وہ علم نبوت کا ایک نور ان کے سینے میں ڈھیل دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے۔ اسی طرح امام بخاری صاحب نے ایک اور خواب بیان کیا ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے یہ صبح کے وقت واقعہ بیان فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، رأیت الناس، لوگوں کو دیکھا، یرادون علیہ، کہ میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کرتے پہنے ہوئے، قمیصیں پہنی ہوئی، کسی قمیض یہاں تک ہے، کسی کی پیٹ تک ہے، کسی کی ناف تک ہے، کسی گھٹنے تک ہے۔ فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا ان کا کرتا اتنا لمبا تھا، قمیض اتنی لمبی تھی، وہ کھینچ رہے تھے، یعنی گٹوں سے نیچے، اور اس کو اٹھا کر کھینچ رہے تھے۔ جب آپ نے یہ خواب بیان کیا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ تو فرمایا قال الدین، اس کی تعبیر دین ہے، یعنی جتنی دین کی خدمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرنی ہے، یہ ان کا اپنا اعزاز ہے۔ اور آپ نے خواب کی تعبیر میں کرتے کی لمبائی کو دین کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اسے امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 اور صفحہ نمبر 521۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف آتی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 274، مسند احمد شریف جلد 3 صفحہ 86، جلد 5 صفحہ 374، فتح الباری جلد 7 صفحہ 52، عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 8 جز 16 صفحہ 199، تفہیم البخاری جلد 2 صفحہ 599، کنز المال حدیث نمبر 32730 جلد نمبر 11 صفحہ 576۔ یعنی ان ڈھیروں کتابوں کے اندر یہ دونوں آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوابوں کی تعبیریں بیان ہوتی ہیں۔ یعنی آپ نے علم بھی عطا فرمایا، اور دین کا جتنا حصہ ان کو ملا ہے، خدمت کا موقع ملا ہے، کسی کو اتنا موقع نہیں ملا۔ اور آپ نے بڑے پرسکون انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں تقریباً 10 سال آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے، حکومت فرمائی ہے، اور اس دور میں آپ نے اسلام کو بہت عروج آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے آپ کے مناقب خود بیان کرتے تھے، تعریفیں بیان فرماتے تھے جی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ عمر جب کسی راستے سے گزرتے ہیں، سامنے سے شیطان آتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شیطان دے کر راستہ بدل لیتا، کتنی عظمت و شان ہے۔ اچھا، دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار یہ تو عمر کی شان ہے رضی اللہ عنہ، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر شیطان راستہ نہیں بدلتا تھا؟ آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں تھا، لیکن اس کو ہم نے مسلمان کر لیے، آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا۔ اور فرمایا وہ مجھے اچھی بات ہی کہتا ہے، غلط بات نہیں کہتا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے جی۔ یہ آپ نے کبھی ملاحظہ کیا ہوگا، یہ میں ایک عام سی مثال سنانے لگا ہوں، وہ تو بڑی بات ہے نا، عام سی مثال۔ ڈی سی صاحب اندر بیٹھے، گیٹ کے اوپر اردلی بیٹھا ہے، قاصد بیٹھا ہے، تو لوگ قاصد سے ڈرتے،
حاکم اور کوتوال ہے جی، کوتوال سے زیادہ ڈریں گے اور حاکم مہربان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مہربان ہے تو آپ کو اپنے سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے جی، تو وہ چونکہ جلالی ہیں تو فرمایا کہ ان کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دیکھ کر شیطان آپ کے قریب آ جاتا ہے، بلکہ شیطان آپ کا تو مسلمان ہو چکا ہے اور شیطان کا آپ پر تصرف ہے ہی کوئی نہیں جی، آپ نبی اللہ علیہ السلام ہیں۔ بلکہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان پر بھی شیطان کا تصرف نہیں۔ شیطان نے خود اقرار کیا کہ یا اللہ تیرے بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا، باقیوں کو تو میں سے ویسے لپیٹ لوں گا۔ تو یہ ان بندوں میں خاص بندے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب وہ ایک راستے چلتے ہیں تو شیطان جب دیکھتا ہے کہ سامنے سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں تو راستہ بدل لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوئے ہیں، ایک ہوتے ہیں محدث، ایک ہوتے ہیں محدث۔ محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث بیان کرتا ہے، اور محدث اسے کہتے ہیں کہ جس پر الہام ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جن پر الہام ہوتا تھا، تو میری امت میں اگر کوئی ہوگا تو عمر رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ آپ اکثر جو باتیں فرمایا کرتے تھے وہ الہامی باتیں ہوتی تھیں جی، اسے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ يُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر امت میں محدث ہوا ہے، اور میری امت میں اگر کوئی ہوگا تو حضرت عمر ہیں جن پر الہام ہوگا۔ اس ارشاد کی روشنی میں ایک واقعہ جو ہے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب صحیح بخاری سے جمع القرآن کے باب سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 745 سے سننے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کئی صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے، خصوصاً جنگ یمامہ میں، جب مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں مسلمان گئے تو تقریباً 700 قریب حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضلیت کا مقام رکھتے ہیں، ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف اور آپ سے کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق آپ ایسے کریں قرآن پاک کو مصحف کی شکل دے دیں، جمع کر لیں۔ قرآن پاک چمڑے پر لکھا ہوا تھا جی، پتھروں پر لکھا ہوا تھا، کپڑوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن جس ترتیب سے آج ہمارے پاس قرآن پاک ہے نا، اسی ترتیب سے لوگوں کے سینوں میں بھی لکھا ہوا تھا۔ سورۃ الفاتحہ شریف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن مجید حفظ تھا لوگوں کو، لیکن ظاہرہ طور پر مختلف حصوں میں مختلف چیزوں پر، کپڑوں پر، چمڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ قرآن پاک کو جمع کر لیں، یعنی مصحف کی شکل دے دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے لکھے آدمی تھے، عمر بھی پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کے پاس نور علم، نور نبوت کا علم تھا، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں زیادہ عالم تھے۔ تو ایک عالم دوسرے عالم سے بات کرتا ہے، ایک پڑھا لکھا دوسرے پڑھے لکھے سے بات کرتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیف تفعل الشیء لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے عمر، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی نا، تو آگے سے کہتے ہیں کہ ھذا واللہ خیر،
اے امیر المومنین، اے خلیفۃ الرسول، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، کر لو۔